مولانا نعیم الدین قاسمی کے بیانات سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا نعیم الدین قاسمی کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پر بات ہوگی۔ چونکہ قرآن شریف کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو سمجھنا چاہیے۔ یہ کیوں پڑھتے ہیں، اس کے معنی کیا ہیں، پاور کیا ہے اس کا؟ یہ ایک بہت قیمتی چیز ہے جس کو سننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں نا تو قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں پڑھنا سنت ہے۔ یہ ایک مسئلے کے طور پر یاد رکھ لیں آپ لوگ۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے۔ دونوں کو پڑھنا ہے اور دونوں پڑھنا سنت ہے۔ لیکن پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو پہلے چونکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں اس لیے پہلے اعوذ باللہ کو سمجھیں گے۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے پڑھتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم فرمایا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اذا قرأت القرآن، جب آپ قرآن پڑھو نا فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو آپ شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ فاستعذ باللہ، اعوذ باللہ پڑھو، یہ مطلب ہوا اس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو جب بھی قرآن پڑھو تو۔ اچھا، مسئلے کے طور پر یہاں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ کسی بھی عبادت کو شروع کرنے سے پہلے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا، اعوذ باللہ نہیں پڑھا جائے گا۔ کوئی بھی عبادت شروع کرنے سے پہلے، کوئی بھی نیک کام شروع کرنے سے پہلے صرف کیا پڑھا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھا جائے گا۔
صرف قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنے سے پہلے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا کیوں سنت ہے، دوسری عبادتوں میں کیوں نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ دوسری جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ ہم کرتے ہیں اپنی طرف سے، بہت بڑی بات ہے یہ، جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ ہم کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، اپنی جانب سے ہم اس کو کرتے ہیں۔ روزہ ہم رکھتے ہیں وہ ہمارا عمل ہے، نماز ہم پڑھتے ہیں وہ ہمارا عمل ہے، اللہ کا حکم ہے۔ لیکن قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں پر یہ کلام اللہ کا ہے، اللہ کا کلام ہے یہ۔ تو اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے زبان چونکہ بہت ساری گندگیوں میں ملوث ہوتی ہے، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، بہت سارے گناہوں میں ملوث ہوتی ہے، اس لیے اس کلام پاک کی خاصیت ہے کہ اس کو پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا کہ کوئی بھی نیک کام ہو، خاص کر کلام پاک، چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، شیطان روکتا ہے کہ انسان کلام پاک سے قریب نہ جائے، کیونکہ زمانے نبوت میں یہ ہو رہا تھا نا کہ جو بھی ایک بار قرآن کو سنتا تھا نا مسلمان ہو جاتا تھا۔ تو مکہ کے بڑے بڑے رئیس اور ذمہ دار لوگ اپنے آدمیوں کو روکتے تھے، مت جاؤ سننے کے لیے، وہ سب قرآن سننے مت جاؤ، روکتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ میرا کوئی بھی آدمی جا رہا ہے، قرآن سنتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، ایمان قبول کر لیتا ہے، ڈر تھا۔ اور قرآن کریم کی تاثیر ہی ایسی ہے۔ تو خاص کر شیطان جو ہے نا، قرآن کے قریب جانے سے انسان کو روکتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، آج میں ایک بڑی بات کہہ رہا ہوں، یہ صرف اپنی مسجد میں نہیں، بہت ساری مسجدوں میں قرآن کریم کی تفسیر ہوتی ہے، لیکن جا کے دیکھو کتنے لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ مسجدیں بھری ہوئی نہیں رہتی ہیں، 5-10 لوگ بیٹھتے ہیں۔ شیطان روکتا ہے، نہ جاؤ اس کتاب کے قریب، اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو چونکہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی عبادت ہے قرآن پڑھنا، تو اس لیے اللہ نے حفاظت کے طور پر ایمان والوں سے کہا کہ جب بھی تم قرآن پڑھو گے نا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ ہے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں شیطان مردود سے۔ وہ ایک ایسا دشمن ہے نا، سخت ترین دشمن ہے، وہ جب حملہ کرتا ہے تو اس کے حملہ کی سمت معلوم نہیں ہوتی کدھر سے حملہ کرتا ہے، کیونکہ وہ دکھتا نہیں ہے۔ شیطان جب حملہ کرتا ہے تو اس کے حملے کی جہت معلوم نہیں ہوتی کدھر سے حملہ کرتا ہے، تو وہ ہماری نظروں سے چھپا ہوا دشمن ہے۔ تو اس سے بچنے کا سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ تو جب انسان اللہ کی پناہ میں چلا جائے گا تو پھر شیطان حملہ نہیں کر پائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا جب قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ اور دوسری جگہ آیت میں اللہ فرماتا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ کبھی کبھی شیطان تم کو وسوسہ ڈالے گا، سونے کے ٹائم میں، عبادت کے ٹائم میں، جاگنے کے ٹائم میں، کسی نیک کام کے ٹائم میں، تمہارے دماغ میں، تمہارے دل میں وسوسہ پیدا کرے گا۔ تو اس ٹائم کیا کرو گے؟ قرآن میں اللہ نے کہا کہ اس ٹائم بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔
آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ مستقل ذکر ہے. یہ ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ ذکر ہے. ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ صرف سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ذکر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بڑا ذکر ہے. یہ بار بار جب انسان اپنا معمول بنا لے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا تو یہ ذکر بھی ہے، اور انسان ہر لمحہ اللہ کی پناہ میں آ رہا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ رہا ہے. اسی لیے اللہ نے حکم دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا. اس کے بعد جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قرآن کریم میں سورہ نمل ہے، اس کی یہ آیت ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور قرآن کریم کی ہر سورہ کے شروع میں اس کو لکھا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جس طرح شیطانی وسوسے سے روکنے کے لیے، شیطان کے وسوسے سے حفاظت کے لیے اللہ نے اعوذ باللہ پڑھنے کی تلقین کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، کیونکہ تمہارے گناہوں کا سارا کھیل شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. وہ ایک حدیث میں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، آپس میں جھگڑا کرنے لگ گئے. دو آدمی، بحث شروع ہوئی، وہ بحث تیز ہو گئی، اس کے بعد جھگڑا شروع ہو گیا. ایک آدمی کے غصے سے ناک پھول گئی. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ بتاتا ہوں، اگر یہ آدمی نے اس کلمہ کو پڑھ لیا نا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اس آدمی نے اگر اس کلمے کو پڑھ لیا تو اس کا غصہ کیا ہو جائے گا؟ ٹھنڈا ہو جائے گا. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بس یہ انسان شعور میں، ہوش میں، فکر کے ساتھ پڑھ لینا تو کتنا ہی زیادہ غصہ آ گیا اس کو ٹھنڈا ہو جائے گا، کیونکہ شیطان ہی غصہ دلاتا ہے. اور جب اس دعا کو انسان پڑھے گا تو شیطان بھاگے گا، اور جب بھاگ جائے گا تو غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے علاج کے طور پر بھی بتایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو. بہت سارے فتنوں سے، بہت سارے شر سے، بہت ساری تکلیفوں سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی ہے، اور امت کو بھی تعلیم دی ہے کہ دعا کے طور پر اس کو پڑھا کرو. وہ کسی دوسرے موقع پر وہ پوری دعائیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے لاؤں گا جو اعوذ باللہ سے شروع ہوئی ہے کہ اے اللہ میں فلاں فلاں چیز سے تیری پناہ مانگتا ہوں. تو کتنی تکلیفیں ہیں، کتنی مصیبتیں ہیں، کون کون سے فتنے ہیں، ان سارے فتنوں سے پیغمبر نے اللہ کی پناہ مانگی ہے، اور امت سے بھی کہا کہ اس دعا کو پڑھا کرو، تم اللہ کی حفاظت میں.